ذہن میں رکھیے یہ پوری تصویر کیا بنتی ہے جو ہے. راشد کا انتقال ہو گیا، شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے اور انتقال ہو گیا. باپ ابھی زید زندہ ہے. پوری جائیداد کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ باپ کے ہاتھ میں، زید کے ہاتھ میں. زید کا انتقال ہوا، اس وقت عبداللہ، اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہاں، بیٹا. مرنے والے کا ایک بیٹا ہے، نام ہے عبداللہ. مرنے والے کی ایک پوتی ہے. پوتی کے بارے میں لوگ سوچتے کم ہے، اس لیے ابھی فی الحال اس کو مت سوچی زیادہ. ایک کیا ہے؟ پوتا ہے. دیکھ لیا آپ نے، ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے مرنے والے کا. بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور پوتے کا نام عمر ہے. پوتی بھی ہے، حالانکہ اس کا بھی ہے معاملہ وہاں پہ، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ لوگ زیادہ اس کے بارے میں نہیں سوال کرتے. جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ عبداللہ یہ وارث بنے گا زید کا اور یہ عمر نہیں بنے گا، تو کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے. کیا ہے یہ تو ظلم ہے. یہی ہے شریعت کے اندر کہ کون بنے گا؟ عبداللہ. یہ لے لے گا پورا مال، عمر کو کچھ نہیں ملے گا اس میں سے. یہ ہے شریعت کے اندر. ہاں وہ الگ مسئلہ، لیکن ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جو بھی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، سب کس کے پاس ہے؟ زید. اسی کے نام سے ہے، وہی مالک ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ابھی شادی کیا اور بیٹا بیٹی بھی ہوئے، لیکن اب جیسے بہت سے لوگ اچانک پھر انتقال کر جاتے ہیں، اچانک انتقال کر گیا، حادثے کا شکار کچھ بھی ہو گیا اس کے ساتھ جو، اور یہ سب کی سب باپ کی زندگی میں ہی ہو گیا. اب اس کو حصہ نہیں ملا. ابھی جلدی ایک صاحب جو ہے وہ بڑا واٹس ایپ پر جو ہے اس کو بڑا یہ چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی اس کے اوپر جو ہے کہ کیا یہ تو بڑا ظلم ہے. کیا لکھا؟ یہ تو بڑا ظلم ہے. لوگوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہی چیزوں کو ظلم یہ ظلم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. جو ہم وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں ابھی. اب اس کو حصہ ملے گا، اس کو حصہ نہیں ملے گا. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں یہ بڑا بیٹا تھا تو باپ کے ساتھ کافی جو ہے تجارت وغیرہ میں محنت بھی کیا ہو، پراپرٹی بنانے میں محنت بھی کیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو حصہ نہیں ملے گا. ترکے کا جو اصول ہے اس کے لحاظ سے کیوں نہیں ملے؟ کہتے ہیں کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یہ اب تھوڑی دیر کے لیے مثال کو بدل دیتا ہوں. ہم نے یہ مان لیا کہ صرف ایک ہی بیٹا تھا، صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور باپ کی زندگی میں اس کا انتقال ہو گیا. اب باپ کے انتقال کے بعد جو زید کا کی وفات ہوگی تو وہ مال عمر اور فاطمہ ہی کو جائے گا. پوتا بھی حصہ پاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ بیٹا موجود نہ ہو. بیٹا موجود نہ ہو جو تو حصہ ملتا ہے. لیکن کبھی لوگ اس کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. بیٹے سے سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے، یہ نہیں ہے تو پوتے کو حصہ مل جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے. یہ بیٹے سے مطلب کوئی بھی بیٹا، وہ پوتے کا باپ ہی نہیں، کوئی بھی بیٹا. یہاں یہ بیٹا موجود ہے اس لیے اس کو حصہ نہیں ملے گا جو. اب لوگ کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے، وہ بیچارہ چھوٹا جو ہے، ہاں یتیم چھوڑ کر کے اس کا باپ گیا ہے، اس کو تو زیادہ ضرورت ہے. جو ضرورت اور فائدہ پہنچانے کی بات پچھلے ہفتے کہا تھا میں نے آپ کو، وہ ذہن میں لائیے. تو اب کہتے ہیں اس کو تو ضرورت زیادہ ہے، کیسے جو ہے اس کو محروم کر دیا جائے گا؟ یہ سوال کرتے ہیں. لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے اور لوگ ضرور دینا چاہتے ہیں. شریعت کا کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں.
نہیں، یہ غلط ہے. تو یہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ زید کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے انتقال کے بعد کس کو ملے گا؟ عبداللہ کو ملے گا. اور کس کو نہیں ملے گا؟ عمر کو نہیں ملے گا. تو یہاں جو چیپٹر بتا رہا تھا وصیت والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اسی لیے تو رکھا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے. اب اس کی ذمہ داری کیا ہے زید کی؟ کہ اس کے حق میں وصیت کر کے جائے. کہ اگر وصیت نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا. اب اس کو ملنے کی شکل یہ ہے کہ اس کے حق میں وصیت کر کے جائے. ایسے موقع پر بعض اہل علم نے تو یہ واجب کہا ہے کہ اس کو ضرور وصیت کر کے جانا چاہیے. کون؟ یہ نہیں بن رہا ہے. میں نے کہا کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے پوتے کو حصہ نہیں ملے گا. یہی تو بات کر رہا تھا میں. اس کو حصہ نہیں ملے گا یہ، چونکہ یہاں بیٹا موجود ہے. اگر بیٹا نہ ہوتا تو جی ہاں جی ہاں نہیں دیکھیے، یہ ابھی جو ہے زید کی وفات جب ہوئی ہے تو یہ عبداللہ زندہ ہے. یہ کیا ہے؟ بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اور عمر یہ بھی زندہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ پوتا ہے. تو اس بیٹے کی وجہ سے پوتے کو حصہ نہیں ملے گا. زید کو یہ معلوم ہے. اگر یہ مسئلہ اس کو معلوم ہے تو اب کیا کرے گا؟ اس کے حق میں وصیت کر کے جائے گا. اس کو نہیں مل رہا ہے حصہ. پھر سے کہوں، ہاں سمجھ گئے نا؟ اس کو حصہ نہیں مل رہا ہے اس میں. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ معلوم ہونا چاہیے. یہ مسائل ایسے ہیں کہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ عبداللہ یہ بیٹا ہے میرا، عمر میرا پوتا ہے، تو میرے بیٹے کے ہوتے ہوئے میرے پوتے کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا باپ انتقال کر چکا ہے. اگر باپ زندہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کو بھی ملتا، اس کو بھی ملتا، اس کو بھی ملتا. اب اس کو جو مال ملتا اس کی وفات کے بعد ان کو ملتا تھا. لیکن یہاں وہ شکل نہیں ہے، باپ کا اس کے انتقال ہو گیا. تو اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیچارہ یتیم چھوٹا سا بچہ، اس کو تو اور ملنا چاہیے، لیکن شریعت میں یہ نہیں ہے. تو یہیں پر کیا رکھا گیا ہے مسئلہ؟ وصیت کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے فرائض میں، جو ہے میراث کے باب میں وصیت کے مسئلے کو خاص طریقے سے ذکر کیا ہے. اب زید کو کیا چاہیے کہ مرنے سے پہلے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے وصیت یہ لکھوا دینی چاہیے کہ اگر میرے مرنے کے وقت میں میرا بیٹا عبداللہ زندہ رہتا ہے اور میرے پوتے کو حصہ نہیں ملتا تو اس کو 1/3 دیا جائے. لکھوا کر کے پہلے ہی رکھ دینا چاہیے. ہاں اس سے کم بھی دے سکتا ہے، لیکن 1/3 اس کی آخری حد ہے. وہ چاہتا ہے 1/3 دینا جو ہے تو دے سکتا ہے. کون؟ وہ مالک ہے. وہ مالک ہے، پوری پراپرٹی بیچ دے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدمی اپنی پراپرٹی کو جو مالک ہے وہ بیچے، کیا کرے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اس کی زندگی میں وہ کیا کرتا ہے اس کا تعلق میراث سے نہیں ہے. میراث میں کب آتی ہے چیز؟ جب آدمی مرتا ہے. جی ہاں. ہاں تو اس بچی کو نہیں دیے بیچ کر کے. زندگی میں مسئلہ نہیں آتا، یہ مسئلہ نہیں آتا ہے. وہ ان کو وہ زندگی میں دے سکتے تھے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا نا کہ بچی، آپ نے کہا نا، اصل میں بچیوں کو کبھی سوچتے نہیں کہ ان کا بھی حق بنتا ہے کچھ جو ہے. جی ہاں، وہ کبھی سوچتے نہیں اس کے بارے میں. جی ہاں، وہ اس کو سوچتے نہیں، اس کو کبھی بھی جو اس کو بالکل الگ ہی سمجھتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ فی الحال اس کو میں نے اسی لیے گول کر دیا کہ چونکہ اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے. کس کے بارے میں سوچیں گے؟ عمر کے بارے میں سوچیں گے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. سیم وہی معاملہ ہے جیسے یہاں بیٹی ہے نا، سیم وہی معاملہ ہے. وہ اس کے لیے وصیت کر کے جائے گا.
اچھا یہاں پہ جی اب یہ اس کی طرف آتے ہیں جو کہہ رہے ہیں. دیکھیے دوسری مثال یہ, اب یہ سیم مثال بدل دیتا ہوں. دیکھیے دوسری مثال جو زید, اس کے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے زینب. جی جلدی کیا آپ نے, بول دیا اچھا کیا. وہی سوچ رہا ہوں کیا لکھوں جو ہے, تو جلدی بولیں گے جلدی سے میں لکھ لوں گا جو ہے. تو زید کے ایک بیٹا ہے, نام اس کا راشد ہے. ایک بیٹی ہے, نام اس کا زینب ہے. ٹھیک ہے. راشد کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا, جیسے پہلے تھا ویسے یہ بھی جو. اس کی ایک بیٹی ہے فاطمہ اور ایک بیٹا ہے عمر. زینب یہ بیٹی ہے, یہ زندہ ہے. تو باپ کے انتقال کے بعد بیٹی کا جو حق بنتا ہے, اب وہ اکیلی بیٹی ہو گئی, تو آدھا حصہ جو اس کا ہے متعین وہ اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے سوال پر ہے یہ اصل میں جواب. اس کو وہ مل جائے گا, آدھا حصہ اس کا متعین ہے. اب اس کا جو باقی ہے اس کو حصہ ملے گا, دونوں کو حصہ ملے گا. اگر بیٹا ہوتا ہے تو نہیں ملتا ہے ان کو حصہ, بیٹی اگر ہے صرف تو ان کو حصہ ملتا ہے, پوتے اور پوتی کو حصہ ملتا ہے. اب یہ آدھے کے بعد جو باقی بچے گا نا وہ ان دونوں کو جائے گا اصل. تو اس شکل میں وصیت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ وصیت کر ہی نہیں سکتا, اور پہلی شکل میں وصیت کرنا واجب ہو جائے, نہیں ضروری ہے کہ وصیت کر کے جائے ورنہ پریشانی ہوگی بعد میں جو اس کے لیے. تو یہ اس کا شریعت کا حل ہے. جی وصیت یعنی جس چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کی وصیت کے بارے میں. یعنی میراث کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں, میراث کے بارے میں مسئلہ ہے, تو پہلی بات جتنے بھی وارث ہیں جن کو حصہ ملے گا ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے. ان کا جتنے کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا وہ ان کو اس کے لحاظ سے مل جائے گا. لیکن جو وارث نہیں بنیں گے, معلوم ہے کہ یہ نہیں بنیں گے اور چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری جائیداد سے فائدہ ہو جائے, تو اس کے حق میں وصیت کر کے جا سکتے ہیں. وصیت لکھوا دیں ان کے لیے کہ میری جائیداد میں سے اتنا حصہ ان کو جائے گا. لیکن یہ وصیت اس کے لیے جو لمٹ ہے وہ کیا ہے, 1/3 کی ہے. اس کے اندر ہونا چاہیے, اس سے اوپر ہے تو پھر اسے نافذ نہیں کریں گے, 1/3 تک ہی نافذ کرتے ہیں اس کو. جو خود ہی لکھ دیں کافی ہو جاتا ہے, یاد رکھیں. یعنی اسلامی لحاظ سے خود ہی لکھ دیں تو کافی ہے. لیکن ہندوستان کے قانون کے لحاظ سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جب تک جو ہے وہ لائر وغیرہ کو لا کر کے, جتنے جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کو لائر کہا جاتا ہے جو, تو جو ہے جب تک ان کو لا کر کے نہیں کریں گے تب تک کوئی ماننے والا نہیں ہے. تو وہ کرنا پڑتا ہے, اس کے لحاظ سے کرتے ہیں وہ لائر کو بلا کر کے. تو اس میں کورٹ میں مسئلہ آ سکتا ہے کبھی بھی, تو اس لیے وہ اس کے لائر کے سامنے کر لیتے ہیں وہ. جی ہاں, اسی لیے تو کورٹ میں اس کو پیش کر سکتے ہیں بعد میں. تو یہ ہندوستان کے قانون کے لحاظ سے وہ کر لیں اور ٹھیک ہے. ہاں ہاں, صرف دونوں بیٹیاں ہیں. جی اور زینب ہے وہ بیٹی ہے. جی ہاں, اب پورا فرائض آدھی پھر آج ہی پڑھانا پڑ جائے گا. یہی تو ہے وہ, یعنی فرائض میں ہم کو یہی پڑھنا ہے آگے چل کر کے. فرائض میں کیا پڑھنا ہے, یہی پڑھنا ہے کہ یہ بیٹی ہے, ایک بیٹی, اور اب یہ 2 پوتی ہو گئی. یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں, ایک بیٹی ہے اور 2 پوتیاں ہیں. بیٹی کا حصہ وہی آدھا ہے وہ اس کو ملے گا. ان دونوں پوتیوں کا حصہ اس وقت 6 میں سے 1 حصہ ہوتا ہے. عربی میں اس کو سدس کہتے ہیں, یعنی 6th کہہ لیجئے, جو 1/6 جو ہے 6 میں سے 1 حصہ ہوگا جو ہے اس میں سے ان دونوں کو, لیکن ہے حصہ ان کا جو ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو جب حصہ ہوگا تو وصیت نہیں کر سکتے. قرآن میں جو آیت میراث میں من بعد وصیت توصون بها او دین, من بعد وصیت یوصین بها او دین, من بعد وصیت یوصى بها او دین, بار بار اس آیت کے اندر اس وصیت کا ذکر کیا گیا ہے. اور حدیث میں ہے کہ لا وصیت لی وارث,
وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اس کی صراحت موجود ہے کتاب و سنت میں جو وصیت کے تعلق سے. ہاں میں نے آپ سے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. مرنے والا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ وارثین کی فہرست میں ہے، اس میں ہے، تو جتنا اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہے وہی اس کو ملے گا. بعد میں لوگ اپنا حصہ لینے کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے اپنی طرف سے مدد کرنا تو مدد کرنے کا چیپٹر یہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، لیکن وہ سب تقسیم کے بعد ہی ہوگا، تقسیم کے پہلے نہیں. ہر ایک کو اس کا حق دے دیجئے. بعد میں وہ مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. تو کبھی بھی انسانی ہمدردی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ یہ تو ختم نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا. لیکن یہ جو باقاعدہ طریقہ متعین ہوتا ہے کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، اس میں کسی کو اپنی طرف سے تبدیلی کی کوئی گنجائش اس کے لیے شریعت میں نہیں ہے. جو حق نہیں بنتا ہے اس کو یہ جو ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں وہی میں نے کہا نا، پورا آج ہی تو نہیں نہ ہوگا. ڈیوائڈ بھی کریں گے تو بعد میں کریں گے نا. اس کے لیے کیا ہے لیدہ کرے مثل حاضر ان سے یہ بیٹی کو جو ہے یہ ایسے ہی پوتی کا معاملہ بھی سیم رہے گا. جو ہے پوتے کو ڈبل آئے گا، پوتی کو اس کے مقابلے میں سنگل آئے گا. جو ہے لیکن کیسے کریں گے وہ تو آتا رہے گا نا. پورا یہی سبجیکٹ ہی ہے یہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی ہاں. جب مرض الموت میں ہو، یقین ہو گیا ہے بیماری کا، تو اس کی یہ وصیت صرف 1/3 حصے پر ہی نافذ کی جائے گی. جو مرنے کے ٹائم میں کر کے جا رہا ہے کہ سب بیت المال کو دے دینا، ٹھیک ہے، تو کتنا دیا جائے گا بیت المال کو؟ 1/3 ہی. یہی لاسٹ ہے. اس سے زیادہ کا جو ہے چونکہ وصیت غلط ہے تو غلط وصیت کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے. اتنا جائے گا جو طریقہ جس کا حق بنتا ہے اس کو جائے گا، اگرچہ کہ مرنے والا نہ چاہتا رہا ہو. اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں صرف کتنا حصہ رکھا ہے؟ 1/3. اس حد تک آپ اپنا کچھ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک آدمی ہوتا ہے زندگی میں جب پورا صحت مند رہتا ہے، ہیلتھی رہتا ہے، زندگی کی امنگ رہتی ہے، ٹھیک ہے، مال جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کی ایک خواہش سی رہتی ہے، یہ امنگیں رہتی ہیں، تب تو کبھی خیال نہیں آتا بیت المال کا اور فلاں کا اور فلاں کا جو ہے. اور جب مرنے کا وقت آیا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. ارے اب یہ تو فلاں کا ہو ہی جائے گا، تم نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں کیا؟ تم کو خرچ کرنا تھا تو جو ہے آج کیوں سوچ رہے ہو اس کے بارے میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سوچ کے رکھا ہے کہ اب تمہارے بعد کس کو جائے گا یہ جو ہے. اب تمہارے سوچنے کی اب ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں. اس کے بارے میں یہی بات ہے. جی جی ہاں نہیں دے سکتا. اس میں اگر آپ کو میرے کچھ خطبے ہوئے ہیں اس پہ جو ہے مسجد ابوبکر میں، اگر چاہیں تو شاید وہ کہیں ڈاؤن لوڈ بھی ہوں گے، اپلوڈ ہوں گے کہیں نہ کہیں، تو اس سے چاہیں تو سن لیں پورے اس کے بارے میں نے کہ زندگی میں بھی اگر وارثین کے درمیان کوئی چیز کرتے ہیں، حالانکہ اس کے چونکہ زندگی میں پھر وراثت کا مسئلہ تو نہیں رہتا ہے، لیکن اس کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اگر یہاں بھی آدمی وہی ذہن رکھ کر کے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو بھی چلا جائے گا یا ان کو زیادہ اس کو کم چلا جائے گا، اللہ کے نظام کو بدلنے کے لیے زندگی میں ہی کر دینا چاہتا ہے اس کو بدلنے کے لیے، تو یہ بھی غلط طریقہ اور غلط سوچ ہے. یہ جو امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے اس میں کہ جتنا ان کو ترکے کے لحاظ سے بعد میں حصہ مل سکتا ہے اسی لحاظ سے اگر زندگی میں کرنا چاہتا ہے تو اسی لحاظ سے کرنا چاہیے اس کو. تو وہ پوری تفصیل تو میں نہیں یہاں بیان کر سکتا، اگر چاہیں تو، چونکہ وہ ترکے میں نہیں آئے گا. زندگی میں جب آپ کرتے ہیں کوئی چیز تو وہ ترکے میں نہیں شمار کیا جاتا اس کو. تو یہ فقہ الموارث میں وہ بحث نہیں آئے گی.
تو چاہیں تو اس کو آپ جو ہے سن لیجئے. یہ اولاد کے درمیان انصاف کرنے کا جو یہ ہے، تو انصاف کرنے کے کیا کیا جو ہے اس میں یہ ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو میں نے خطبے میں اس کو بڑی تفصیل سے ایک مرتبہ بیان کیا ہے. جو تو چاہیں تو خطبے جو ہے سن لیں، اگر کہیں بھی اپلوڈ ہوں تو سن لیں اسے. جو یہ بات تھی. بہرحال سوالوں میں کیا ہو گیا ہے، ابھی جو ہم نے کہا کہ یہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی شریعت کے اندر حل موجود ہے، وہ حل معلوم ہونا چاہیے. یہ پوتے کا مسئلہ بڑا آتا رہتا ہے کہ کیسے نہیں ملے گا اس کو، تو ظلم ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا باپ بھی زندگی میں کام کرتا رہا اپنے باپ کے ساتھ مل کر کے، تو دادا کے انتقال کے اور پوتے کو کیوں نہیں ملے گا. یہ سب جو سوالات کرتے رہتے ہیں، یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اس کا حل شریعت میں موجود ہے. وہ حل کس کی شکل میں ہے؟ وصیت کی شکل میں حل موجود ہے. وصیت کی شکل میں اس کا حل موجود ہے. لیکن آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں میرے لیے وصیت کر کے جانا ہے، وصیت کر کے جائے، ویسے ہی مسئلے کو چھوڑ کر کے نہ جائے، ورنہ بڑے مسائل بعد میں ہوتے ہیں. جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے وارث دینا چاہے یا اس کا اپنا معاملہ ہے. آپ جب جائیں گے تقسیم کرنے کے لیے وراثت، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ویسے آپ نے تقسیم کر دیا، تقسیم کر کے آپ نے اس کو دے دیا جو وارث ہے. اب اس نے اپنے حصے میں سے اس کو دیے، تو یہ طریقے میں نہیں آتا ہے. اصل یہ کیا کہا جاتا ہے؟ اپنا مال اس کے اوپر صدقہ کیا، خرچ کیا، اپنے مال میں سے دیا، اس کے لیے اجر و ثواب. یہ چیپٹر تو کبھی بند نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ وہ کر سکتا ہے. اس کو نہیں بند کیا گیا، وہ تو باقی رہے گا اس کے لیے. جو ہے ٹھیک ہے. ہاں کوئی وہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو وصیت کرنے کا ارادہ ہے تو 2 رات بھی نہ گزرے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے. اتنی جلد بازی کرنی چاہیے وصیت کے بارے میں. جو اگر ہے یہ تو نہیں، کیونکہ موت کب آ جائے کس کی کوئی جانتا تو نہیں ہے نا موت کے بارے میں. تو جتنی جلدی کر لے وہ جتنا اتنا بہتر ہے اس کے لیے. جی کون؟ ہاں ہاں جی ہاں، جو وارث نہیں بنتے یہ وصیت کر سکتے ہیں. وہ ایک عام جو ہے ذہن میں رکھیں، جو وارث نہیں بنتے ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں آتا. یہ ضابطہ یاد رکھیے ہمیشہ. ضابطہ کیا ہے؟ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، جو وارث نہیں بن رہا ہے اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. تو الگ الگ رشتوں کا اس میں حساب نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ ضابطہ یاد رکھنا پڑتا ہے. ضابطہ کیا ہے؟ جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کریں گا. جو جن کو حصہ ملنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے پھر ان کے حق میں کوئی وصیت نہیں کرے گا. جن کو نہیں مل رہا ہے اس کے لیے وصیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو گیا. ہاں جی ہاں بچے بھی ہیں تو ان کو پوتوں کو نہیں ملے گا، صرف بیٹوں کو ملے گا. کسی ایک کو کرے گا تو وہ انصاف کا مسئلہ پھر آئے گا. اس میں وہ انصاف بھی کرنا ہوتا ہے. اولاد کے درمیان انصاف کرنا بھی ضروری ہے. وہ یہ وصیت میں بھی انصاف، ٹھیک ہے، اس کا خیال ضروری ہے. جو انصاف ضروری ہے. اب جب پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا تو کسی ایک پوتے کے لیے تو وصیت کر دیا اور دوسرے کے لیے نہیں کیا، یہ ظلم ہوگا پھر اس کے اوپر. تو وصیت کے وقت بھی انصاف ضروری ہے. جیسے مان لیجئے کہ جو طریقہ ہے تقسیم کر رہے ہیں تو بیٹا بیٹی وغیرہ رہتے ہیں یہ، تو پھر جو ہے وہ بہنوں وغیرہ کو بھائیوں کو حصہ نہیں آتا. اب کئی ایک بھائی بہن ہے اس میں سے کسی ایک کے لیے وصیت کر دیا تو نہیں. جب یہ ایک طرح کے رشتے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ انصاف کرنا چاہیے. انصاف کا یہ بھی ضروری ہے. انصاف کی بھی بڑی تاکید کی گئی ہے، عدل کی بھی بڑی تاکید کی گئی ہے. جی پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.